جب میں صور ذہنیہ کو ایجاد کرتا ہوں تو ذرا آپ اس پر غور کریں، سوچیں کہ آیا واقعاً 5 چیزیں ہیں یا 2 چیزیں ہیں؟ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، یا میں ہوں کہ جس کو علت کہا جا رہا ہے، یا میری یہ صور ذہنیہ ہیں جن کو میں ایجاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بس 2 چیزیں ہیں. اور یہ صور ذہنیہ اپنے وجود میں میری ذات پر متوقف ہے. اگر میری صور ذہنیہ میرے ارادے سے ایجاد نہ ہو تو یہ صور ذہنیہ نہیں ہے. یہ میں ہوں جو ان صور ذہنیہ کو ایجاد کرتا ہوں، اور ان صور ذہنیہ کا ہر طریقے سے توقف ہے میری ذات پر. یعنی اگر میں ہوں تو یہ صور ذہنیہ ہے، اگر میں نہیں تو میرے ذہن کی صورتیں بھی نہیں. اگر میں چاہوں تو ان صور ذہنیہ کو ایجاد کر سکتا ہوں، اگر نہ چاہوں تو ان صور ذہنیہ کو ایجاد نہیں کر سکتا. بس یہاں پر در حقیقت یا میں ہوں یا میرا ان صور ذہنیہ کو ایجاد کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہی کہ میں نے ان صور ذہنیہ کو ایجاد کیا، یہ صور ذہنیہ وجود میں آئے. درست ہے؟ یہاں سے میں چند دقیق نتائج لینا چاہتا ہوں. پہلا نتیجہ میں جو یہاں پر لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب علت معلول کو ایجاد کرتی ہے تو آپ عام طور پر جو لینے اور دینے والی بات ہے اس کو ذہن میں نہ لے کر آئے. یہ انسان کی قوت واہمہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے. جب علت و معلول کے رشتے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں وہی مثال آ جاتی ہے کہ حسن نے علی کو 1000 روپیہ دیا. تو ایسے آگا تصور نہ کریں. علت و معلول کے رشتے کو سمجھنے کے لیے یہ حسن کا علی کو 1000 روپیہ دینا یہ مثال غلط ہے. یا علت و معلول کے رشتے کو سمجھنے کے لیے بنا اور بننا، عمارت اور معمار کی مثال کو ذہن میں نہ لے کر آئے، یہ غلط ہے. بلکہ اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ کو خوبصورت مثال دی جائے تو اس کی خوبصورت مثال انسان اور انسان کا ارادہ ہے، انسان اور انسان کی صور ذہنیہ ہے. یہ دقیق مثال ہے کہ یہاں پر فقط 2 چیزیں ہیں. ایک چیز خود انسان ہے اور دوسری چیز وہی انسان کا ارادہ، وہی انسان کی صور ذہنیہ. یہ 2 چیزیں ہیں. علت و معلول میں بھی ایسا ہی ہے، یا علت ہے یا علت کا معلول کو وجود دینا ہے. معلول کو وجود دینا کہ جس کو ایجاد کہتے ہیں اور معلول کا وجود دونوں ایک چیز ہے، 2 علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہی ایجاد علت فارسی میں کہتے ہیں ہمان، وجود معلول ہمان، 2 علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. اور پھر معلول ہر طریقے سے علت کے ساتھ مربوط ہے. مثلا میرے ذہن کی جو صور ہے، صور ذہنیہ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو یہ صور ذہنیہ بھی نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ معلول علت پر توقف وجودی رکھتا ہے. توقف وجودی رکھتا ہے یعنی کیا؟ توقف وجودی رکھتا ہے یعنی یہ کہ اگر علت نہیں ہوگی تو معلول وجود میں نہیں آئے گا. اگر میں نہیں تو صور ذہنیہ بھی نہیں. اسے ہم کہتے ہیں توقف وجودی. اور یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ علت معلول پر تقدم رکھتی ہے. البتہ تقدم سے مراد یہاں پر فعلاً ہمارا تقدم رتبی ہے، یعنی پہلے میں ہوں، میرا وجود ہو، تعین کے آ کر صور ذہنیہ متحقق ہوں. اگر میں نہیں تو میرے ذہن کی صورتیں بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں علت معلول پر تقدم رتبی رکھتی ہے. تقدم رتبی رکھتی ہے یعنی کیا؟ تقدم رتبی رکھتی ہے فی الحال اتنا فقط سمجھیں، یہ اگر علت ہوگی تو معلول ہوگا، اگر میں ہوں
تو یہ صور ذہنیہ وجود میں آئیں گی. اگر میں نہیں تو یہ صور ذہنیہ جو میرے ذہن میں وہ بھی وجود میں نہیں آئیں گی. اس کو کہتے ہیں علت کا معلول پر تقدم رتبی، پہلے ہو. اچھا، دوسری طرف سے معلول علت کی طرف افتقار رکھتا ہے، محتاجی رکھتا ہے. یہ محتاجی دونوں مرحلوں میں ہے، وجود میں آنے کے لیے بھی محتاجی ہے اور اپنی بقا میں بھی محتاجی ہے. وجود میں آنے کے لیے محتاجی ہے، یہ تو واضح ہے، کیونکہ اگر علت نہیں ہوگی تو معلول بھی وجود میں نہیں آئے گا. اور بقا میں بھی محتاج ہے. اگر ایک لمحے کے لیے میرا وجود ختم ہو جائے تو میرے ذہن کے اندر جتنی صورتیں ہیں وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی. یہ قائم ہے میری ذات کے ساتھ. یا مثال جو میں نے سورج کی دی تھی، سورج کی شعاعیں اور کرنیں اپنی بقا کے اندر وجود آفتاب پر موقوف ہے. اگر خورشید اور سورج رہے گا تو اس کی شعاعیں رہیں گی. ایک لمحے کے لیے اگر سورج کو ہٹا دیا جائے تو اس کی شعاعیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کی کرنیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں فلسفی زبان میں کہ معلول جس طریقے سے اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہوتا ہے. یہ مثال جو عمارت کی اور عمارت بنانے والے معمار کی ہے، یہ علت و معلول کے رشتے کو صحیح نہیں بیان کرتی، کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ معمار مر جائے لیکن عمارت کھڑی رہے. یہ عام طور پر ایسے تصور کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر عمارت فقط معلول نہیں ہے اس عمارت بنانے والے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ معمار اس عمارت کی علت نہیں ہے. میں آگے چل کر بیان کروں گا. یہ مثال جو ہمارے عرف کے اندر عام طور پر دیتے ہیں بنا اور بنا کی، عمارت اور معمار کی علت و معلول کے رشتے کو سمجھانے کے لیے، یہ سب سے زیادہ رہزن مثال ہے، سب سے زیادہ غلط مثال ہے. اس کی رہزنی کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے، اس مثال کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کبھی بھی علت و معلول کا صحیح رشتہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ اشتباہات میں پڑے رہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی بھی کسی کو علت و معلول کی مثال درست طریقے سے سمجھانی ہے تو اس کی مثال ایسے دیا کریں: آپ ہیں اور آپ کا ارادہ، آپ ہیں اور آپ اپنے وجود کے اندر جو صور ذہنیہ کو ایجاد کرتے ہیں. یہ مثال دقیق ہے، یہ گہری مثال ہے، یہ دقیق مثال ہے جو علت و معلول کے رشتے کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتی ہے. فتلخصا، کہ وقت بھی تمام ہو گیا، لمبی چوڑی گفتگو میں نے کی. فتلخصا، خلاصہ کلام کروں میں اپنی تمام باتوں کا. یہ جو اتنی باتیں میں نے بیان کی، ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آغا علت جب معلول کو ایجاد کرے تو اس کو ہم اپنی عام اور نارمل زندگی میں ایک عطا کرنے والا اور جو دوسرا لینے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ خلط نہ کریں، اس کے ساتھ اسے نہ ملائیں. جیسے حسن علی کو 1000 روپیہ دیتا ہے، آپ ایسے نہ سمجھے کہ جب علت معلول کو وجود دیتی ہے تو اسی طریقے سے جیسے حسن علی کو 1000 روپیہ دے رہا ہے. نہ عزیز من، جب حسن علی کو 1000 روپیہ دیتا ہے تو وہاں پر 5 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب علت معلول کو ایجاد کرتی ہے تو وہاں پر صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. یا علت ہے یا وہی ایجاد ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو کہیں معلول. صرف 2 چیزیں، یا علت ہے یا اس کا معلول ہے. معلول وہی ایجاد علت ہے. اس کے لیے مثال بھی میں نے عرض کی، انسان اور انسان کا صور ذہنیہ کو ایجاد کرنا. اگر ایجاد کرنا اور صور ذہنیہ ایک ہی چیز ہے، 2 علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. بس ایک جگہ پر صرف فاعل کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اور دوسری جگہ پر معلول کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. یہ فقط اعتباری فرق ہے جو ہم فرق کرتے ہیں، ہماری عقل اس طریقے سے تصور کرتی ہے، وگرنہ حقیقت میں ایجاد علت اور وجود معلول ایک ہی چیز ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ علت معلول پر تقدم وجودی یا تقدم رتبی رکھتی ہے. علت معلول پر تقدم وجودی یا تقدم رتبی رکھتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر علت نہیں ہوگی تو معلول وجود میں نہیں آئے گا.
یہ علت ہو تاکہ معلول وجود میں آئے. یہ تقدم رتبی اور وجودی سے یہ مراد ہے. معلول علت سے تأخر رتبی رکھتا ہے، تأخر وجودی رکھتا ہے. تأخر وجودی رکھتا ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ علت ہے جس نے معلول کو وجود دیا، لہذا معلول کا وجود علت سے رتبتاً متأخر ہے، لہذا معلول کا وجود علت کے بعد ہے. یہ تأخر رتبی. اچھا، اسی طریقے سے یہ مطلب بھی روشن ہوا کہ معلول جس طریقے سے حدوث میں یعنی وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے معلول اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے. یعنی نہیں ہو سکتا معلول تو موجود ہو لیکن اس کی علت ختم ہو جائے. نہ آغا جان، ایسے نہیں ہو سکتا. معلول اپنی بقا کے اندر علت کا محتاج ہے. یعنی دم بدم، لمحہ بلمحہ جو معلول کا وجود باقی ہے اس وجہ سے کہ علت نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے. اگر علت ایک لمحے کے لیے ختم ہو جائے تو معلول بھی ختم ہو جائے گا. اس کی واضح مثال میرا ارادہ. اگر میں ہوں تو میرا ارادہ ہے، اگر میں ختم ہو گیا تو ارادہ بھی ختم ہو جائے گا. میری صور ذہنیہ، اگر میں ہوں تو میری صور ذہنیہ ہے، اگر میں ختم ہو گیا تو میری صور ذہنیہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کو فلسفے میں کہتے ہیں کہ معلول جس طریقے سے اپنے حدوث میں علت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا کے اندر بھی علت کا محتاج ہے. ایک اور مطلب جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ معلول علت کی بنسبت ربط محض ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ معلول ایک جداگانہ وجود ہے کہ جس کو پھر علت کی جانب سے جداگانہ طریقے سے ایک تیسری چیز یعنی وجود نامی عطا کی جاتی ہے. نہ عزیز من، یہ حسن اور علی کے مورد میں جو آپ 1000 روپے کے دینے والی مثال سمجھ رہے تھے، علت و معلول کا رشتہ ایسے نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک ذات معلول ہے، ایک ذات علت ہے، پھر یہ ذات علت آ کر اس ذات معلول کو وجود دے رہی ہو. نہ، ایسے نہیں ہے. معلول کی ذات اس کے وجود سے ہٹ کر جداگانہ نہیں ہے، بلکہ معلول وہی جو علت کا عطا کیا ہوا وجود ہے وہی ہے. یا دوسرے لفظوں میں وہ جو علت کا ایجاد کرنا ہے وہی معلول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے انسان ہے اور انسان کی صور ذہنیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پس معلول حقیقت میں علت کی نسبت سے ربط محض ہے، ربط محض ہے، نہ کہ ذات ثبت لہ الارتباط. ایسے نہیں ہے، بلکہ وہی ربط محض ہے. جیسے شعاعیں سورج کی نسبت سے ربط محض ہے، جیسے میرا ارادہ میری نسبت سے ربط محض ہے، جیسے میری صور ذہنیہ میری نسبت سے ربط محض ہے. خوب جداگانہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک جدا ذات نہیں ہے کہ جس پر آپ آ کر اس ارتباط اور تعلق کو عارض کریں. نہ، ایسے نہیں ہے. ہم لوگوں کی عام طور پر ذہنیت ایسے ہوتی ہے، ہم لوگ عام طور پر ایسے سمجھتے ہیں ایک میں ہوں اور ایک میری محتاجی ہے جو خدا کی نسبت سے. نہ عزیز من، تم جداگانہ نہیں ہو، بلکہ یا تم ہو اور وہی تم احتیاج محض ہو. کہ اس کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجود فقر محض ہے. وجود معلول فقر محض ہے، فقیر نہیں ہے کہ آپ کہیں ذات ثبت لہ الفقر، نہ، بلکہ فقر محض ہے، احتیاج محض ہے. کہ اس کو ملا صدرہ اضافہ اشراکیہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. بہرحال یہ چند عرائض تھے جو علت فاعلی کے اور معلول کے ارتباط کو سمجھنے کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ان پر غور کیا جائے. مطلب دقیق ہے، مجھے خود احساس ہے اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ کسی حد تک آپ کے لیے اس کو روشن کروں
لیکن بہرحال مطلب دقیق ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔